اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن دوستو آج ہم سورہ الرحیم۔ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر 2 سے 3 حصوں میں کریں گے تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ بس یہیں تک اس کا ترجمہ تفسیر میں بیان کروں گا۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ واتبعوا کا معنی ہے اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، اعلیٰ کا ترجمہ ہے پر، ملکی معنی بادشاہیت، سلیمان سلیمان، وما کفرا اور کفر نہ کیا، سلیمان نے، ولیکن لیکن، الشیاطین شیاطین، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے، الناس السحر لوگ جادو، یعنی وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو دوستو اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہی ہے کہ بنی اسرائیل نے تورات کو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے واتبعوا اور اتباع اور پیروی کس کی کرنا شروع کر دی، انہوں نے اس چیز کی جس کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے، یعنی جادوگری والی چیزیں، اس چیز کی بنی اسرائیل نے اتباع اور پیروی شروع کر دی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا تورات کو پس پشت ڈال کر۔ اب یہاں پہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہاں سے ایک مختصر مفسرین نے اس کے 2-3 واقعے مختلف طریقوں سے بیان کیے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی تخت کے نیچے، کرسی کے نیچے ایک صندوق تھا جس کے اندر کچھ کتابیں تھیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جب پہلے زمانے میں شیاطین جب آسمان پر جاتے تھے تو وہ فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، پھر وہی، اور جب وہ سن کر آتے تھے تو اپنے پاس سے کچھ ملا جلا کر وہی ساری باتیں کاہنوں کو بتا دیتے، اور کاہن لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگ اس سے لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس طرح کی ساری کتابوں کو ایک صندوق میں جمع کر کے اسے اپنے تخت کے نیچے رکھ دی، اور تمام لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ شیاطین کے پاس علم غیب ہے تو اس کی گردن کو میں اڑا دوں گا۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہ فوت ہو گئے، اور جو لوگ اس زمانے کے جو لوگ اس واقعے کو جانتے تھے کہ تخت کے نیچے صندوق ہے، وہ سب لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو شیطان ایک انسان کی شکل میں بن کر آیا لوگوں کے پاس اور کہنے لگا کیا تمہیں میں ایسا خزانہ نہ بتاؤ جسے تم عمر بھر کھاتے رہو اور ختم نہ ہو؟ لوگوں نے کہا جی بتاؤ، تو کہا کہ سلیمان کے تخت کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ لوگوں نے وہ تخت کے نیچے سے صندوق نکالا تو دیکھا کہ وہاں پہ تو بہت ساری کتابیں ہیں، تو پھر شیطان نے کہا کہ دیکھو سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، وہ جادو کے ذریعے ہر چیز کو اپنے تابع کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات تو بنی اسرائیل نے نہیں مانی، لیکن عوام الناس میں یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگ یہی کہنے لگے کہ سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے رسول گزرے ہیں، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ آپ جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے رسول کہتے ہو کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے ہی نہیں، وہ تو ایک جادوگر تھے۔ تو اس آیت کے ذریعے یہی بتایا گیا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جادوگری سکھایا کرتے تھے۔
دوستو اس آیت کریمہ کے اندر میں یہاں پر کچھ ٹیکنیکل قسم کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر کچھ لوگ اس قسم کے پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کرا دیا. نفسیاتی لوگ پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. ذرا سی کچھ آزمائش آ جائے کاروبار میں یا کوئی جھگڑا ہو جائے یا کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کرا دیا. ارے بھائی یہ جادو وادو اتنی آسانی سے کسی پر نہیں ہوتا, اور بس آپ اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دیکھیں ہماری سب سے بڑی دولت جو ہے نا, سب سے بڑی دولت ہماری ہے ایمان, اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان. شیطان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ مسلمان کے ایمان کو کمزور کرنا اور اسے دوزخ کی آگ کا مستحق بنانا. تو وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے کب؟ جب ہمارا ایمان اللہ کی ذات سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. تعویذ, جادو, گنڈے اور اس کے علاوہ سحر, کالا پیلا نیلا جادو, ان سب چیزوں کی طرف جب چلا جاتا ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ہمیں اپنا ایمان یہ بنانا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ایمان جب ہوگا نا تو آپ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. دیکھیں آزمائشیں تو آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, مال کے اندر بھی کمی آئے گی, اور آپ کو کبھی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. معاشرے میں رہتے ہیں, جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. جب بھی اس قسم کے حوادثات آپ کو پیش آئیں تو خدا کے لیے اپنا ذہن جادو کی طرف لے کر مت جایا کریں. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جو آج کل آستانے کھلے ہوئے ہیں روحانی سینٹر کے نام سے, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث و شیعہ ہو, یا میری ہی جماعت جو اہل سنت والجماعت دیوبند سے میرا تعلق ہے, میری ہی جماعت کے آستانے ہی کیوں نہ ہو, خدا کے لیے کبھی ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا. یہاں پر جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ صرف اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط رکھیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ شبہ ہے تو سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ فاتحہ یہ کافی ہے پڑھنے کے لیے. پانی پر دم کریں, پی لیں, کافی ہے. لیکن کسی آستانے مت جائیے گا. شیاطین دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان کمزور ہے, لہٰذا اس پر اور حملے کرو. وہ پھر ہم پر اور حملے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت لمبی چوڑی اس کی ایک بحث ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر باتیں ہیں. صرف اتنا کہوں گا کہ یوٹیوب پر جائیں, مفتی طارق مسعود صاحب کے جادو اور کالا جادو, پیلا جادو اور سحر وغیرہ کے حوالے سے بیانات ٹیکنیکل قسم کے موجود ہیں. اسے سنیں, آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے. تو امید کرتا ہوں آج آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے. انشاءاللہ 2 سے 3 حصوں میں اس پوری آیت کا صحیح ترجمہ اور آسان تفسیر انشاءاللہ کروں گا.